3 محرم الحرام کا بہت ہی آزمودہ اور طاقتور وظیفہ۔ کیا آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، یا آپ شوہر کی محبت اور رزق میں برکت چاہتے ہیں؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسا عظیم وظیفہ جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اپنے لیے چھوٹا سا پر نہایت ہی طاقتور وظیفہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ایسا چھوٹا سا وظیفہ، 3 محرم الحرام کا سب سے بہترین وظیفہ اور خاص وظیفہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص کا عمل ہے، جو پریشانیوں سے نجات، رزق میں برکت اور دشمنوں کے شر سے حفاظت کے لیے بہت مجرب مانا جاتا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا محترم مہینہ ہے، اس لیے اس کے ابتدائی دنوں میں عبادت اور اذکار کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ ان دنوں میں ان وظائف کا عمل کریں اور اپنے اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں۔ یہ وظیفے بہت ہی طاقتور ہیں، اور 3 محرم الحرام کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ کی ہر حاجت پوری کروا سکتا ہے، اور آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت ہوگی۔ حاجت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کاروبار میں مشکلات ہیں، رزق کی تنگی ہے، سسرال والے اچھے نہیں ہیں، یا آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا، آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا، آپ کا شوہر آپ سے خفا رہتا ہے، یا آپ کا شوہر بہت غصے میں ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی حاجت آپ اپنے اللہ کے سامنے رکھ سکتی ہیں اس وظیفے کے ذریعے سے۔ آپ نے وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس وظیفے کے بہت فائدے ہیں، غیبی رزق اور برکت۔ آیت الکرسی اللہ کی توحید اور قدرت کا بیان ہے، جبکہ سورہ اخلاص خالص توحید ہے۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھنے سے گھر میں رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، اور کاروبار میں غیب سے برکت ہوتی ہے۔ ہر قسم کی حفاظت، جادو، نظر بد اور حسد۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ یہ عمل آپ کو دشمنوں کے شر، جادو ٹونا، بری نظر اور حفاظت خانہ گھر کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط ڈھال فراہم کرتا ہے۔ پریشانیوں اور مشکلات کا حل۔ اگر آپ پر کوئی اچانک مصیبت یا سختی آ جائے تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مشکل راستے آسان فرما دیتا ہے اور ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے۔ گناہوں کی معافی اور قبولیت دعا ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اور اس کے بعد مانگی جانے والی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وظیفے کے بہت فائدے ہیں۔ اگر آپ پورے یقین اور اعتبار کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، خاموشی سے اس وقت پڑھیں جب آپ کو کوئی کام نہ ہو، آپ کو کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو، عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں، آرام سے، سکون سے، کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو۔ اور اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں تو اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو کیجیے گا۔ اپنا دھیان پورا اس مقصد پہ رکھیے گا جو آپ مقصد اللہ سے پورا کروانا چاہتی ہیں۔ اور اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتی ہوں۔ وظیفہ زیادہ لمبا نہیں ہے، اگر آپ دل سے کریں، اپنے مقصد کو دھیان میں رکھے کریں تو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو کب آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا، اور آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر عشاء کی یا فجر کی نماز کے بعد جائے نماز پر قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ 21 ٹائمز آیت الکرسی نہایت توجہ اور سکون سے پڑھیں، اور پھر سورہ اخلاص 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 41 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد پوری بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، اور پھر آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی دوبارہ پڑھیں، اور اپنا وظیفہ مکمل کر کر سجدے میں جا کر یا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو رو کر گر گرا کر اپنی دعاؤں کی قبولیت کی دعا کریں، اپنے مقصد کی دعا کریں، اپنی پریشانیوں کی دعا کریں، رو رو کر اپنے اللہ سے مانگے جو آپ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ اور اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر لازمی کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ سب اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس مبارک وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو اور وظائف کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ
آپ کی سب حاجتیں پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور آنے والے وظیفوں کے لیے بھی انتظار کریں۔ میں ڈیلی ایسی ویڈیوز آپ کے لیے ڈالتی رہوں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔